اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ نظام قدرت ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ پکے پھل لے لے یا کچے لے لے، ہمارے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ دیکھیں جی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ابھی بچے ہیں، 2 ہی بچے ہیں، تو اللہ پاک اور دے دیتا، کچھ مہلت دے دیتا، لیکن نہیں بھائی، یہ میرے رب کا نظام ہے، وہ چل رہا ہے، چلانے والا ہم رہیں نہ رہیں اس کا نام رہے گا۔ سلسلہ اسی کی اپنی مرضی پر میسر ہے۔ دنیا میں آنے والا ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس نے موت کا ذائقہ چکھا۔ سدا کسی نے نہیں رہنا، اس کے اپنے محبوب نہ رہے۔ زہرن دیکھو 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اس کے پیارے پیاروں سے بھی پیارے، خاص و خاص سہرن وہ بھی پردہ فرما گئے۔ میں اور آپ کون ہیں، کس بات کی مروری ہے؟ ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس لیے میرے رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا سدا کسی نے نہیں رہنا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب کہیں تشریف فرماتے، چلتے رہتے، نظام قدرت ہے، کوئی ٹھکانا نہیں۔ ان کو پتا کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، کوئی ٹھکانا نہیں بنایا، کوئی ایک مقام نہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ پہلے تکیہ ایک لیا کرتے تھے، ایک ہدف چادر، جب معلوم ہوا کہ یہ بھی یہیں رہ جانا ہے تو وہ بھی آپ نے رکھ دی، بغیر کسی سہارے کے۔ اللہ تیرا سہارا ہے، جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں اسی کا سہارا ہے۔ سارے ناطے رشتے بندے کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارے جب کبھی مشکل وقت آ جائے نا، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن میرے رب کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ مانگنے والا جب اللہ کی بارگاہ میں آواز دیتا ہے یا اللہ، میرا رب 10 مرتبہ کہتا ہے یا عبدی یا عبدی یا عبدی، مانگ میرے بندے کیا مانگنا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے، ہم پھر بھی اس کو یاد نہ کریں۔ نماز کا معاملہ آ جاتا ہے، ٹائم نہیں آئے، آج مصروفیت ہے۔ ارے میرے رب فرماتا ہے نماز تیرے لیے ضروری ہے، لازم پڑھنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تو آیا نماز کے لیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ قرآن ہے، اللہ کی لا ریب کتاب ہے، ہم مسلمان ہیں۔ ذرا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، میرے رب کی شان ہے۔ ارے بنانے والے کی عظمت اور شان ہے۔ اللہ تو پاک ہے، ہمارا حق بنتا ہے، سب کو پالنے والا وہی ایک اللہ ہی تو ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ تیری ہیں، جو سب کو پالنے والا رب العالمین تو مالک ہے۔ میں کر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا جا رہے تھے، دیکھا
اونٹ ڈاچیاں اور ایک اونٹ مستی کر رہا تھا. حضرت عیسیٰ نبی جنا نے دیکھا, خیال آ گیا, آپ نے اونٹ کو قریب بلایا. بلانے والا کون ہے؟ میں اور آپ تو نہیں آئے. ارے ہمارے تو گھر رکھا ہوا جانور بھی کہنا نہیں مانتا, لیکن اللہ کا نبی ہے, اللہ نے وہ عظمت اور شان دی ہے. آپ نے بلایا, وہ قریب آیا, آپ نے کان میں صرف کچھ لفظ کہے, کان میں کچھ لفظ کہے, چلے گئے. عیال چرانے والا چرواہا وہ دیکھ رہا تھا. اللہ کے نبی نے کچھ بات کی, میرے کانوں میں تو نہیں آئی. اس دن کے بعد اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا. چند دن کے بعد آپ واپس تشریف لائے, دیکھا سارے اونٹ ڈاچیاں فرمائے, لیکن یہ علیحدہ کمزور حالت میں آئے, گویا کھانا پینا چھوڑ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا نے اس چرواہا سے پوچھا, اس اونٹ کو کیا ہوا جو علیحدہ بیٹھے, کھانا پینا گویا چھوڑ کھائے, کمزور ہو گیا, ویکنیس آ گئی, کیا وجہ بنی؟ وہ عیال کہتا ہے, اے اللہ کے نبی آپ جانے یا اللہ جانے یا وہ اونٹ جانے. نہ بولنے والا, مجھے نہیں پتا. میں نے کئی مرتبہ پوچھا بجائے کیا تکلیف ہے, کیا درد ہے, معاملہ کیا ہے, لیکن نہیں بتاتا. آپ نے کوئی بات کی, کیا بات کیا ہے؟ فرمایا میں نے صرف اور صرف اتنا کہا, اے اونٹ تو نے ایک دن مر جانا ہے, ایک دل تو نے مر جانا ہے. بس صرف میں نے اس کی مستی کو دیکھا, اس کے تکبر کو دیکھا, میرے رب کو پسند نہیں آئے. میرے رب العالمین کو بھی عاجزی انکساری پسند ہے. فرمایا میرے پیارے محبوب کو بھی عاجزی انکساری پسند ہے. میاں جو جھک جاتا ہے پھل اسی کو لگتا ہے, جو کر سفیدے کی طرح جاتا ہے, پھر جب آندھی آتی ہے وہ گپڑا ہوتا ہے. اللہ تکبر سے بچائے, عاجزی انکساری سے بچائے. اللہ نے جو صحت دی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا وہ جانور ہوگا. صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا تو نے مرنا ہے. ہم نے علماء سے روزانہ سنتے ہیں, ہر جمعۃ المبارک میں سنتے ہیں, ہر خانی میں, ہر چلیسویں میں, بیانات میں, ہر وقت سنتے ہیں, یار ایک نہ ایک دن ہمیں چلا جانا. کائے کا معاملہ, کیوں ہم اتنے تکبر میں ہیں, غرور میں ہیں؟ وہ جانور ہو کر جب پتہ چل گیا کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے, کھانا پینا چھوڑ دیا, جانور تھا نا, تو پھر ہمارے سے وہ زیادہ شان رکھنے والا ہے جس کو اللہ کا خوف آ گیا. میرے رب العالمین نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کا جس نے خوف رکھ لیا انہیں کیا خوف, نہ اس دنیا میں خوف ہے, نہ آخرت قبر حشر میں خوف ہے. فرمایا نہ یہاں غم ہے نہ آگے غم ہے. کیوں؟ وہ اللہ سے ڈر گیا, جو اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا, نماز میں جھک گیا, ہر بات پہ جھک گیا. یار میں یہ غلط کام نہیں کرتا, میرا رب دیکھ رہا ہے. وہ علم بصیر ذات ہے, قادر مطلق ہے, ہر وقت وہ دیکھنے والا, دیکھ رہا ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تیری شارک کے رگ کے بھی رب قریب ہے, ہر وقت میرا رب دیکھ رہا ہے, موجود ہے.
پھر کہے کا معاملہ ہے کہ آج چوری کرتے ہوئے یار مجھے خوف آ رہا ہے اور نہ دیکھے کوئی میرا رب دیکھ رہا ہے. آج غلط کاریاں کرتے ہوئے بندے کے ذہن میں آ جائے انا میرا رب دیکھ رہا ہے, آج میں بندوق سے چھپ رہا ہوں, آج میں دکان کا ڈاکہ مار رہا ہوں, چوری کر رہا ہوں, آج بندے کو لوٹ رہا ہوں, بڑے کا دل دکھا رہا ہوں جہاں میرا رب رہتا ہے. میرا رب فرماتا ہے ارے میں مشرق مغرب صوب شمار دنیا آسماں کہیں بھی نہیں سما سکتا, میں ایمان والے کے دل میں سما جاتا ہوں. پھر شان بھی یہی ہو جائیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے, قلوب کو سکون ہوتا ہے, نظام قدرت ہے. پھر جب اللہ کو مان لیا جان لیا پھر کہہ کر رولا ہے نماز آج نہیں پڑھنی میں درد ہو رہا ہے, نماز نہیں پڑھنی آج بخار ہو رہا ہے. ارے میرے رب فرماتا ہے کہ تو جتنا بھی مجبور ہو جا, کھڑے ہو کے نہیں نماز پڑھ رہا بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا تو اشارے سے پڑھ لے, نماز تو نہیں ہے معاف. باقی کاموں کے لیے تجھے ٹائم جاتا ہے, اپنی دکان پہ جانے کے لیے ٹائم مل جاتا ہے, عشاء کی نماز نہیں پڑھتا. کیوں؟ میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا عشاء اور صبح کی نماز منافق کے لیے بھاری ہے. نماز کا احساس ایک سجدہ چھوڑنے والا میرے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, سب نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس, وہی انکاری ہوا. میرے رب العالمین نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, کافروں میں شامل کر دیا ایک سجدہ چھوڑے ہوئے. میں دیکھ رہا ہوں, چہروں پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ نیک لوگ بیٹھے ہیں, اچھے لوگ بیٹھے ہیں, مجھ گناہگار سے بہتر بیٹھے ہیں, لیکن آنے والے نوجوانوں کو تو بات سنانی ہے. بھائی ایک بندہ کہے یار یہ میں نے 10 مرتبہ سنی ہے, میں نے آپ علماء سے قاری غلام شبیر صاحب سے میں نے سنا, ہر وقت بیان کرتے ہیں, لیکن ضرور سنا ہوگا کوئی آج ایسا بھی آیا بیٹھا ہوگا شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے. کوئی ایک بندہ ہی اگر رستہ صراط مستقیم پہ آ گیا. نظام قدرت ہے, ہر 5 وقت کی اذان میرے رب کا ہوکا, میرے رب کا بلاوا آتا ہے. مؤذن نے اذان دینی ہے, اللہ کا نام بلند کرنا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. تو میرے رب العالمین کا بلاوا ہے. بھائی مولانا صاحب, قاری صاحب, مؤذن اذان تو دے رہا ہے, لیکن حقیقت کو دیکھو, یہ بلانے والا نہیں, بلانے والا اس خالق کا نام لے رہا ہے, اس کا بلاوا ہے, اسی کا نام بلند کر رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت محترم حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا ایک بات جانور کو کہی کہ تو نے مرنا ہے, بس اس نے کھانا اپنا چھوڑ دیا. اچھا میں نے اس دنیا سے چلا جانا ہے. ہمیں سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود نہ نماز میں, نہ روزہ میں, نہ حج میں, نہ زکات میں, کسی طرف نیکی کے معاملے میں ہے نہیں, نہ بیوہ خیال ہے, نہ یتیم کا خیال ہے. میرے اور آپ کے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا وحدہ لا شریک ذات کی قسم, اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, جتنے بال ہاتھ ہتھیلی میں آتے ہیں اللہ اتنے سال کے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتا. کتنا بڑا کرم ہے رب کا. پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے نا. قوم عاد کو دیکھو, قوم سمود کو دیکھو, بنی اسرائیل کو دیکھو,
गुनाह करते कोई भोलू बन गए, कोई बांदर बन गए। अरे हम कितने गुनाहगार हैं, कितने खताकार हैं, फिर भी न शक्लें बदलती है, न माथे पे लिखा जाता है। कितना आसान दीन बन गया। आले इमरान 3 पारा। मेरा रब क्या फरमाता है? मेरा रब भी दीन की तारीफ कर रहा। फरमाया इल्लदीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन इस्लाम की अल्लाह भी तारीफ फरमा रहा है, अल्लाह भी तारीफ फरमा रहा है। अरे मेरे रब की बारगाह में झुका करो, रब्बुल आलमीन को मानो, ऐसे मानो जैसे माने का हक है। 4 पारा 2 रकू शुरू हो रहा है। मेरे रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ईमान वालो, ऐ लोगो ईमान वालो, अल्लाह से डरो। ऐसे रब को मानो जैसे उसका हक है। ऐ मुसलमो, ऐ मुसलमानो, ऐ मोमिनो, ऐ मोमिनीन, ऐसे मानो जैसे उसके मानने का हक है। अल्लाह की बारगाह में हर वक्त करो भी डरो, ना करो भी डरो, हर हाल में उसकी बारगाह में डरते रहो। एक न एक दिन हमने मौत का जायका चखना है। रहा मसला उसकी नेमतों का, कौन कौन सी नेमतें तुम ठहराओगे? मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कौन कौन सी नेमत को जुठलाओगे? दूर न जाओ जिसकी एक उंगली ना हो, ऐबदार महसूस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर ऐब से पाक है। नाखून न हो, छोटी उंगली दी हो जाए, अंगूठा एक के बजाय 2 हो जाए, ऐब महसूस होता है। बंदा छुपाने के लिए फिर रहा होता, यार कोई देख न, लोगों का एक अंगूठा, मेरे 2 हैं, डबल हो गए। निज़ाम कुदरत है। अल्लाह से हर वक्त उसकी बारगाह में शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान क्या कहता है शुक्र के बारे में? मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। हर वक्त उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वाला इन कफर तुम काफिरों शामिल ना हो जाओ। इन्ना अज़ाबी लशदीद, बेशक उनके ये अज़ाब दर्दनाक है। शदीद, बड़ा दर्दनाक के लिए अज़ाब है। तो फिर अल्लाह की नेमतें दी हुई, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक का करम है, नामे कुदरत है। आज इस दुनिया में आने वाला वो मालिक है, वो खालिक है, वो बार बार इस बात की तरफ ताकीद फरमा रहा है नबियों की ज़बानी, कुरान की ज़बानी। क्योंकि मेरे रब्बुल आलमीन ने फरमाया हुदल लिन्नास, कुरान तुम्हारे लिए रहनुमा है। अलिफ की अलिफ, अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक कहीं मेरे रब का जिक्र, कहीं मेरे प्यारे महबूब का जिक्र है। हाँ, अल्लाह का जिक्र है, वहां प्यारे मुस्तफा का जिक्र है। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इस तरफ तवज्जो रखेंगे। 10 बजे करना है। हाँ, तो मोहतरम, मैं मजीद आपको इम्तिहाना में नहीं डालना चाहता, बस आखिरी बात अर्ज कर जाऊं। मूसा कलीम की बारगाह में इज़राइल आए, अल्लाह की तरफ से हुक्मनामा, लेकिन आकर का हो गया, कहने लगा कि ऐ मूसा की मैं तेरी रूह कब्ज कर आया हूं। फरमाया तू कौन होता है? एक लगाई, आंख का डेला बाहर आया, अल्लाह की बारगाह में गए। या अल्लाह, ये तो कोई जलाली नबी था जिसके पास तूने भेजा है।
اللہ پاک نے فرمایا آنکھ تو میں ٹھیک کر دیتا ہوں، تجھے آداب سکھانا تھا. ہائے ہائے، یہ آداب سکھانا تھا. عام اور ہوتے ہیں، خاص اور ہوتے ہیں، خاص پھر اور ہوتے ہیں. تجھے آداب سکھانا تھا. اللہ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایک تو نے میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے نا، جس کے صدقے میں نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کی بارگاہ میں بھی تو نے جانا ہے نا. تجھے آداب سکھایا تھا. ایک مرتبہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں موجود ہیں. دیکھا ایک سفید کپڑوں والا آیا، دروازے پہ کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لب کشائی کی اجازت ہے، اندر آنے کی، بولنے کی اجازت ہے. آپ نے فرمایا آ جاؤ. اجازت لی، آ گیا. دو زانو آ کے بیٹھ گیا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، کچھ پوچھ رہا ہے، آگے جواب مل رہا ہے، پھر کچھ پوچھا، جواب ملا. 3-4 سوال کرنے کے بعد تائید کر رہا ہے، تنقید نہیں، تائید کر رہا ہے، کہہ رہا جی 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 یا رسول اللہ. اس کے بعد اجازت مانگی، جانے لگا. پھر پیچھے پاؤں چلا گیا، پیٹھ حضور کو نہیں کی، چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں اس بندے کو بڑے غور و فکر سے دیکھ رہا تھا، نہ تو کہیں دور دراز سے آیا ہے اور نہ نزدیک سے آیا ہے. اگر دور سے آتا چہرے پہ گرد و غبار کے نشانات ہوتے، پتہ تھکن کا لگ جاتا. چہرہ ایک آئینہ ہے، پتہ چل جاتا کہ یہ دور سے آیا ہے، مہمان ہے. اور جہاں عرب سے آتا، قریب سے آتا، تو میں قریب والے تو سب کو جانتا ہوں. یا رسول اللہ، میرے غور و فکر سے یہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا یہ جبرائیل تھا. کون تھا؟ جبرائیل امین. یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ میں پیارے مصطفیٰ نے فرمایا آن کا مقصد صرف اور صرف آپ سب لوگوں کو آداب سکھانے آیا تھا، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ سکھانے آیا تھا. کہ طریقہ یہ ہوتا ہے جب نبی کی بارگاہ میں، بڑی بارگاہ میں جب آئیں، اجازت پوچھے بغیر نہ آئے، اجازت لینی پڑے گی تب آئیں گے. اجازت ملے تو اندر آئے، اگر اجازت نہ ملے تو باہر کھڑے رہیں، چونکہ بڑی بارگاہ ہے. بیٹھنے طریقہ یہ آئے، چونکہ آگے منبع ہے. اللہ رب العزت نے سارے علوم پیارے مصطفیٰ کو عطا کر دیے. آج سوال کرنے والا جبرائیل امین وہ نوری مخلوق کا امام ہے، عبد المامور کا امام ہے، آج فرشتوں کا بڑا ہے، لیکن یہاں سرخم ہے، میرے محبوب کا دربان بنا بیٹھا ہے. آج آداب سکھا رہا ہے، طریقہ سکھا رہا ہے، سلیقہ سکھا رہا ہے. اللہ کرے مانگنے کا طریقہ آ جائے میرے رب العالمین کی بارگاہ میں. جب مانگنا ہو اس کا محبوب کا مانگو، رب عطا عطا کر دیتا ہے. پھر کہتا ہے مانگتے کا بھلا ہو اور مانگ اور مانگ. وہ بے نیاز. ارے آداب احترام سکھانے کا طریقہ دیکھیں. چلا گیا. جبرائیل امین تھے جو آپ کو آداب سکھانے آئے. نبی کی بارگاہ میں جب کوئی بات کرنی ہو پھر پوچھا کرو، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، آہستہ رکھا کرو. یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ حضور کی آواز سے آواز کو بلند بھی نہیں کرنا. اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا، بات یاد ہے؟ اللہ پاک نے اسرائیل کو فرمایا، موسیٰ کلیم نے آنکھ نکالی، رب نے دوبارہ ٹھیک کری. اللہ پاک نے فرمایا اب جاؤ. یا اللہ پھر مارے؟ فرمایا نہیں، اب طریقہ بتا رہا ہوں کیسے جانا ہے. وہاں جا کر میں رب کے سلام دینا. جیسے قرآن کی پہلی وحی آئی، جبرائیل امین آئے، آ کر کیا کہتے ہیں؟ اقرا پڑھو. فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں. 3 مرتبہ دبایا، زور لگایا، گویا میں کہہ رہا ہوں پڑھو. حضور نے فرمایا ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں.
آیا آخر کیا ہوا؟ پھر بعد میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھو۔ فرمایا اب ٹھہر جاؤ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ جب آگے کی آیت پہلے دن جبرائیل کو پتا چل گیا، اور نبیوں کا معاملہ اور تھا، جو اور ہے جو میں پڑھانے آیا تھا وہ تو پہلے پڑھے ہوئے ہیں۔ حضور کسی کے شاگرد نہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ تو بڑے پڑھے پڑھائے آئے امی، وہ تو اللہ پڑھا والا ہے، ان کو تو دنیا میں کوئی حضور کو کسی نے پڑھایا۔ کسی کے ذہن میں یوں نہ آ جائے کہ آمنہ کے حال کا بھی کوئی استاد ہوگا، ہاں استاد ہے تو وہی مالک اور خالق ہے جو سارے خزانے عطا کرنے والا۔ اے اسرائیل خیال کرنا، خیال کر، بس یہ آخری بات عرض کر رہا، خیال کرنا آداب کا تقاضا ہے۔ اب جانا میں رب کے سلام دینا، جب میرے سلام آئیں گے نا، میرا نام آئے گا نا، موسیٰ کلیم جلال اپنی جگہ پہ وہاں سرخم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہاں سرخم ہو جائیں گے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ گئے سلام کیا، سلام کے بعد اللہ پاک نے فرمایا پھر کہنا کسی جانور کے دمبے پہ، کسی جانور پہ کمر پہ ہاتھ رکھ لینا، جتنے بال آ جائیں اتنے سال رب فرماتا ہے تیری زندگی میں نے درج کر دی۔ اللہ کا فرمان تھا، موسیٰ کلیم کو آ کر اسرائیل نے اللہ کا سلام جب پہنچایا سرخم ہو گیا، میرے رب کا فرمان آ گیا۔ پہلے تو وہ اپنی طرف سے کہہ رہا تھا نا کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، نبی کی بارگاہ ہے، عام بارگاہ تو نہ تھی، ہمیں کب آتا ہے بھائی ٹائم آ گیا بس بند آ گیا، وہ یار ابھی تو ٹھیک بیٹھا تھا، کہا یار چلا گیا، رب کا فرمان آ گیا، کوئی بتانا نہیں، کوئی پیغام نہیں۔ ہاں پیغام یہ آتے ہیں، سفید داڑھی ہو گئی، دانت ختم ہو گئے، نظر کمزور ہو گئی، کمر نیچے ہو گئی، ارے جان میں جان نہیں رہی، اب یہ پیغام ہے موت کے، ملک الموت کے، اب تو سر جا، تیری ٹانگیں قبر میں جا رہی ہیں، ایک نہ ایک دن تو نے چلا جانا ہے، رب سے معافی مانگ رہے۔ میں عرض کر رہا تھا مختصی بات کہ اسرائیل اللہ پاک سلام اور سلام کے بعد کسی جانور کے پشت پہ ہاتھ رکھ لو، جتنے بال ہتھیلی کے نیچے آئے اتنے تیرے سال بڑھا دیے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد جب وہ ختم ہو جائیں گے، 1000 2000 3000 10,000 20 لاکھ 2 لاکھ، جب وہ ختم ہو جائیں پھر کہا پھر میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر میں موسیٰ کلیم ادھر میرے رب العالمین کا نظام ہے نا، وہی تو دل میں باتیں ڈالنے والا قرآن سورت بقرہ میں میرے رب العالمین نے فرمایا نا، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہی تو میرے ربی کلمات سکھانے والا۔ آدم کے دل میں جو چھٹی ہرس آ جاتی ہے کہ آج یار فلاں جگہ پہ نہیں جانا، کیوں نہیں جانا؟ کہ آج میرا دل چاہا ہے، مجھے چھٹی ہرس، ذہن میں بات آ رہی ہے، آئے گا نقصان اٹھائے گا، یہ کون ہے؟ یہ ڈالنے والا میرا رب ہے، قرآن کہہ رہا۔ فرمایا روح یہاں قبض ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ پاک نے فرمایا لے آیا، جی لے آیا، فرمایا میرے نبیوں کے پاس دوبارہ روحوں کو رکھ دو، وہ جسم پاک ہیں، دوبارہ رکھ دو، نبی ہر جگہ پہ موجود ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، نظام قدرت ہے۔ حضور معراج پہ گئے تو فرمایا کلیم کو میں نے دیکھا ہوا یصلی فی قبر موسیٰ، میں نے دیکھا نماز قبر کے اندر پڑھ رہے تھے، کون ہے بیان کرنے والا؟ امنا کا لال میرے اور آپ کے آقا فرما رہے ہیں، پتہ چلا ان کی روح وہاں واپس موجود ہے، روح ہے، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان نہیں، آج جان مک جائے بندہ ختم ہو جائے گا، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے، اے اسرائیل
جبریل جب میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں جانا وہاں پوچھے بغیر نہ جانا. پھر وہ 3 دن آتا رہا، عربی کہتا رہا، اندر سے آواز آتی رہی، ان کی طبیعت ناساز ہے، مل نہیں سکتے، آپ واپس چلے جاؤ. وہ موسیٰ کلیم والا آدم میرے رب نے سکھایا تھا نا، یہاں ملک الموت 3 دن آتا ہے، دروازے مصطفیٰ پہ آتا ہے، واپس جاتا رہا، اندر آواز اجازت نہ ملی. تیسرے دن میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس سے بات کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ کوئی عربی 3 دن ہو گئے آ رہا ہے، میں واپس کر